ہے اور وہ آ کر اس کے باپ کے سامنے کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا آپ کی بیٹی آج آفس میں ورکر کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہوئے بچی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو ہم اور افسن کو کیا منہ دیتے۔ تو وہاں پر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے مرحا کا باپ۔ تو افسن وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ مرحا کی عزت کو کس طرح سے بچانا ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ جا کر آرام کریں۔ تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مرحا خوش ہو جاتی ہے کہ افسن نے اس کے بارے میں آ کر وہاں پر بات کی ہے، اس کے باپ کے سامنے سے حوصلہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انائزہ شاہ رخ کے گھر میں ہوتی ہے اور گھر میں پانی ختم ہو جاتا ہے اور شاہ رخ سے کہتی ہے کہ گھر پہ پانی نہیں ہے، تو وہ اس پہ روب جھاڑتی ہے۔ تو شاہ رخ کہتا ہے کہ میں پہلے کی طرح تمہارے پیچھے دم نہیں ہلاتا پھروں گا، تمہیں جو کچھ بھی چاہیے اپنا بندوبست خود کر لو، اور اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے مجھے ٹائم سے اٹھانے کا تو میرے لیے جا کر ناشتہ بناؤ۔ اور انائزہ بہت ہی برے طریقے سے اب پھنس چکی ہے، کیونکہ شاہ رخ اب اسے بات بات پر بلیک میل کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تم میری باتیں نہیں مانو گی تو میں تمہاری وہ وائس جا کر تمہارے باپ کو سنا دوں گا، تو تمہاری ساری اوقات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ انائزہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ وہ بہت ہی برے طریقے سے پھنس چکی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو دوسری طرف مرحا اپنے باپ کی خدمت کرنے میں لگی ہوئی ہے، اس کی اور انائزہ کی ماں چاہتی ہے کہ مرحا یہاں سے جلد واپس چلی جائے۔ اور وہاں پر جب افسن کی ماں آتی ہے تو انائزہ کی ماں افسن کی ماں کو باتیں سنا دیتی ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے تنگ آ کر میری بیٹی انائزہ دوبارہ سے یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، کیونکہ وہ آپ لوگ مرحا جب آفس سے ہو کر گھر واپس آتی ہے اور اپنے باپ کے کمرے میں جاتی ہے تو وہاں پر پیچھے ہی انائزہ کی ماں بھی آ جاتی ہے اور وہ آ کر اس کے باپ کے سامنے کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا آپ کی بیٹی آج آفس میں ورکر کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہوئے بچی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو ہم اور افسن کو کیا منہ دیتے۔ تو وہاں پر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے مرحا کا باپ۔ تو افسن وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ مرحا کی عزت کو کس طرح سے بچانا ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ جا کر آرام کریں۔ تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مرحا خوش ہو جاتی ہے کہ افسن نے اس کے بارے میں آ کر وہاں پر بات کی ہے، اس کے باپ کے سامنے سے حوصلہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انائزہ شاہ رخ کے گھر میں ہوتی ہے اور گھر میں پانی ختم ہو جاتا ہے اور شاہ رخ سے کہتی ہے کہ گھر پہ پانی نہیں ہے، تو وہ اس پہ روب جھاڑتی ہے۔ تو شاہ رخ کہتا ہے کہ میں پہلے کی طرح تمہارے پیچھے دم نہیں ہلاتا پھروں گا، تمہیں جو کچھ بھی چاہیے اپنا بندوبست خود کر لو، اور اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے مجھے ٹائم سے اٹھانے کا تو میرے لیے جا کر ناشتہ بناؤ۔ اور انائزہ بہت ہی برے طریقے سے اب پھنس چکی ہے، کیونکہ شاہ رخ اب اسے بات بات پر بلیک میل کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تم میری باتیں نہیں مانو گی تو میں تمہاری وہ وائس جا کر تمہارے باپ کو سنا دوں گا، تو تمہاری ساری اوقات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ انائزہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ وہ بہت ہی برے طریقے سے پھنس چکی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو دوسری طرف مرحا اپنے باپ کی خدمت کرنے میں لگی ہوئی ہے، اس کی اور انائزہ کی ماں چاہتی ہے کہ مرحا یہاں سے جلد واپس چلی جائے۔ اور وہاں پر جب افسن کی ماں آتی ہے تو انائزہ کی ماں افسن کی ماں کو باتیں سنا دیتی ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے تنگ آ کر میری بیٹی انائزہ دوبارہ سے یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، کیونکہ وہ آپ لوگ مرحا جب آفس سے ہو کر گھر واپس آتی ہے اور اپنے باپ کے کمرے میں جاتی ہے تو وہاں پر پیچھے ہی انائزہ کی ماں بھی آ جاتی ہے اور وہ آ کر اس کے باپ کے سامنے کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا آپ کی بیٹی آج آفس میں ورکر کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہوئے بچی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو ہم اور افسن کو کیا منہ دیتے۔ تو وہاں پر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے مرحا کا باپ۔ تو افسن وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ مرحا کی عزت کو کس طرح سے بچانا ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ جا کر آرام کریں۔ تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مرحا خوش ہو جاتی ہے کہ افسن نے اس کے بارے میں آ کر وہاں پر بات کی ہے، اس کے باپ کے سامنے سے حوصلہ ہو جاتا ہے۔
आप देखिए कि अनाइज़ा शाह रुख के घर में होती है और घर में पानी ख़त्म हो जाता है और शाह रुख से कहती है कि घर पे पानी नहीं है, तो वो उस पे रोब झाड़ती है। तो शाह रुख कहता है कि मैं पहले की तरह तुम्हारे पीछे दुम नहीं हिलाता फिरूँगा, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए अपना बंदोबस्त खुद कर लो, और अगर तुम्हें इतना ही शौक़ है मुझे टाइम से उठाने का तो मेरे लिए जाकर नाश्ता बनाओ। और अनाइज़ा बहुत ही बुरे तरीके से अब फंस चुकी है, क्योंकि शाह रुख अब उसे बात बात पर ब्लैकमेल करता है और उसे कहता है कि अगर तुम मेरी बातें नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारी वो वॉइस जाकर तुम्हारे बाप को सुना दूंगा, तो तुम्हारी सारी औकात खुलकर सामने आ जाएगी। आप देखेंगे कि अनाइज़ा अपनी माँ से कहती है कि वो बहुत ही बुरे तरीके से फंस चुकी है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही। तो दूसरी तरफ मिरहा अपने बाप की खिदमत करने में लगी हुई है उसकी, और अनाइज़ा की माँ चाहती है कि मिरहा यहाँ से जल्द वापस चली जाए। और वहाँ पर जब अफसन की माँ आती है तो अनाइज़ा की माँ अफसन की माँ को बातें सुना देती है कि आप लोगों की वजह से तंग आकर मेरी बेटी अनाइज़ा दोबारा से ये घर छोड़कर चली गई है, क्योंकि वो आप लोग मिरहा जब ऑफिस से होकर घर वापस आती है और आप अपने बाप के कमरे में जाती है तो वहाँ पर पीछे ही अनाइज़ा की माँ भी आ जाती है, और वो आकर उसके बाप के सामने कहती है कि आपको पता है कि क्या आपकी बेटी आज ऑफिस में वर्कर के हाथों ज़लील होते हुए बची है। अगर खुदा न खास्ता कोई ऊंच नीच हो जाती तो हम और अफसन को क्या मुँह देते। तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है मिरहा का बाप। तो अफसन वहाँ पहुँच जाता है और वो आकर कहता है कि मिरहा की इज़्ज़त को किस तरह से बचाना है और ये मेरी ज़िम्मेदारी है, आपको इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है और आप जाकर आराम करें। तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वहाँ से चली जाती है। मिरहा खुश हो जाती है कि अफसन ने उसके बारे में आकर वहाँ पर बात की है, उसके बाप के सामने से हौसला हो जाता है। आप देखिए कि अनाइज़ा शाह रुख के घर में होती है और घर में पानी ख़त्म हो जाता है और शाह रुख से कहती है कि घर पे पानी नहीं है, तो वो उस पे रोब झाड़ती है। तो शाह रुख कहता है कि मैं पहले की तरह तुम्हारे पीछे दुम नहीं हिलाता फिरूँगा, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए अपना बंदोबस्त खुद कर लो, और अगर तुम्हें इतना ही शौक़ है मुझे टाइम से उठाने का तो मेरे लिए जाकर नाश्ता बनाओ। और अनाइज़ा बहुत ही बुरे तरीके से अब फंस चुकी है, क्योंकि शाह रुख अब उसे बात बात पर ब्लैकमेल करता है और उसे कहता है कि अगर तुम मेरी बातें नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारी वो वॉइस जाकर तुम्हारे बाप को सुना दूंगा, तो तुम्हारी सारी औकात खुलकर सामने आ जाएगी। आप देखेंगे कि अनाइज़ा अपनी माँ से कहती है कि वो बहुत ही बुरे तरीके से फंस चुकी है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही। तो दूसरी तरफ मिरहा अपने बाप की खिदमत करने में लगी हुई है उसकी, और अनाइज़ा की माँ चाहती है कि मिरहा यहाँ से जल्द वापस चली जाए। और वहाँ पर जब अफसन की माँ आती है तो अनाइज़ा की माँ अफसन की माँ को बातें सुना देती है कि आप लोगों की वजह से तंग आकर मेरी बेटी अनाइज़ा दोबारा से ये घर छोड़कर चली गई है, क्योंकि वो आप लोग मिरहा जब ऑफिस से होकर घर वापस आती है और आप अपने बाप के कमरे में जाती है तो वहाँ पर पीछे ही अनाइज़ा की माँ भी आ जाती है, और वो आकर उसके बाप के सामने कहती है कि आपको पता है कि क्या आपकी बेटी आज ऑफिस में वर्कर के हाथों ज़लील होते हुए बची है। अगर खुदा न खास्ता कोई ऊंच नीच हो जाती तो हम और अफसन को क्या मुँह देते। तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है मिरहा का बाप। तो अफसन वहाँ पहुँच जाता है और वो आकर कहता है कि मिरहा की इज़्ज़त को किस तरह से बचाना है और ये मेरी ज़िम्मेदारी है, आपको इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है और आप जाकर आराम करें। तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वहाँ से चली जाती है। मिरहा खुश हो जाती है कि अफसन ने उसके बारे में आकर वहाँ पर बात की है, उसके बाप के सामने से हौसला हो जाता है। आप देखिए कि अनाइज़ा शाह रुख के घर में होती है और घर में पानी ख़त्म हो जाता है और शाह रुख से कहती है कि घर पे पानी नहीं है, तो वो उस पे रोब झाड़ती है। तो शाह रुख कहता है कि मैं पहले की तरह तुम्हारे पीछे दुम नहीं हिलाता फिरूँगा, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए अपना बंदोबस्त खुद कर लो, और अगर तुम्हें इतना ही शौक़ है मुझे टाइम से उठाने का तो मेरे लिए जाकर नाश्ता बनाओ। और अनाइज़ा बहुत ही बुरे तरीके से अब फंस चुकी है, क्योंकि शाह रुख अब उसे बात बात पर ब्लैकमेल करता है और उसे कहता है कि अगर
تم میری باتیں نہیں مانو گی تو میں تمہاری وہ وائس جا کر تمہارے باپ کو سنا دوں گا، تو تمہاری ساری اوقات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ انائزہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ وہ بہت ہی برے طریقے سے پھنس چکی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو دوسری طرف مرحا اپنے باپ کی خدمت کرنے میں لگی ہوئی ہے اور انائزہ کی ماں چاہتی ہے کہ مرحا یہاں سے جلد واپس چلی جائے، اور وہاں پر جب افسن کی ماں آتی ہے تو انائزہ کی ماں افسن کی ماں کو باتیں سنا دیتی ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے تنگ آ کر میری بیٹی انائزہ دوبارہ سے یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، کیونکہ وہ آپ لوگ مرحا جب آفس سے ہو کر گھر واپس آتی ہے اور اپنے باپ کے کمرے میں جاتی ہے تو وہاں پر پیچھے ہی انائزہ کی ماں بھی آ جاتی ہے، اور وہ آ کر اس کے باپ کے سامنے کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا آپ کی بیٹی آج آفس میں ورکر کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہوئے بچی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو ہم اور افسن کو کیا منہ دیتے۔ تو وہاں پر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے مرحا کا باپ۔ تو افسن وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ مرحا کی عزت کو کس طرح سے بچانا ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ جا کر آرام کریں۔ تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مرحا خوش ہو جاتی ہے کہ افسن نے اس کے بارے میں آ کر وہاں پر بات کی ہے، اس کے باپ کے سامنے سے حوصلہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انائزہ شاہ رخ کے گھر میں ہوتی ہے اور گھر میں پانی ختم ہو جاتا ہے اور شاہ رخ سے کہتی ہے کہ گھر پہ پانی نہیں ہے، تو وہ اس پہ روب جھاڑتی ہے۔ تو شاہ رخ کہتا ہے کہ میں پہلے کی طرح تمہارے پیچھے دم نہیں ہلاتا پھروں گا، تمہیں جو کچھ بھی چاہیے اپنا بندوبست خود کر لو، اور اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے مجھے ٹائم سے اٹھانے کا تو میرے لیے جا کر ناشتہ بناؤ۔ اور انائزہ بہت ہی برے طریقے سے اب پھنس چکی ہے، کیونکہ شاہ رخ اب اسے بات بات پر بلیک میل کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تم میری باتیں نہیں مانو گی تو میں تمہاری وہ وائس جا کر تمہارے باپ کو سنا دوں گا، تو تمہاری ساری اوقات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ انائزہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ وہ بہت ہی برے طریقے سے پھنس چکی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو دوسری طرف مرحا اپنے باپ کی خدمت کرنے میں لگی ہوئی ہے اور انائزہ کی ماں چاہتی ہے کہ مرحا یہاں سے جلد واپس چلی جائے، اور وہاں پر جب افسن کی ماں آتی ہے تو انائزہ کی ماں افسن کی ماں کو باتیں سنا دیتی ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے تنگ آ کر میری بیٹی انائزہ دوبارہ سے یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، کیونکہ وہ آپ لوگ مرحا جب آفس سے ہو کر گھر واپس آتی ہے اور اپنے باپ کے کمرے میں جاتی ہے تو وہاں پر پیچھے ہی انائزہ کی ماں بھی آ جاتی ہے، اور وہ آ کر اس کے باپ کے سامنے کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا آپ کی بیٹی آج آفس میں ورکر کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہوئے بچی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو ہم اور افسن کو کیا منہ دیتے۔ تو وہاں پر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے مرحا کا باپ۔ تو افسن وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ مرحا کی عزت کو کس طرح سے بچانا ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ جا کر آرام کریں۔ تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مرحا خوش ہو جاتی ہے کہ افسن نے اس کے بارے میں آ کر وہاں پر بات کی ہے، اس کے باپ کے سامنے سے حوصلہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انائزہ شاہ رخ کے گھر میں ہوتی ہے اور گھر میں پانی ختم ہو جاتا ہے اور شاہ رخ سے کہتی ہے کہ گھر پہ پانی نہیں ہے، تو وہ اس پہ روب جھاڑتی ہے۔ تو شاہ رخ کہتا ہے کہ میں پہلے کی طرح تمہارے پیچھے دم نہیں ہلاتا پھروں گا، تمہیں جو کچھ بھی چاہیے اپنا بندوبست خود کر لو، اور اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے مجھے ٹائم سے اٹھانے کا تو میرے لیے جا کر ناشتہ بناؤ۔ اور انائزہ بہت ہی برے طریقے سے اب پھنس چکی ہے، کیونکہ شاہ رخ اب اسے بات بات پر بلیک میل کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تم میری باتیں نہیں مانو گی تو میں تمہاری وہ وائس جا کر تمہارے باپ کو سنا دوں گا، تو تمہاری ساری اوقات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ انائزہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ وہ بہت ہی برے طریقے سے پھنس چکی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو دوسری طرف مرحا اپنے باپ کی خدمت کرنے میں لگی ہوئی ہے اور انائزہ کی ماں چاہتی ہے کہ مرحا یہاں سے جلد واپس چلی جائے، اور وہاں پر جب افسن کی ماں آتی ہے تو انائزہ کی ماں افسن کی ماں کو باتیں سنا دیتی ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے تنگ آ کر میری بیٹی انائزہ دوبارہ سے یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، کیونکہ وہ آپ لوگ
میرا جب آفس سے ہو کر گھر واپس آتی ہے اور آپ اپنے باپ کے کمرے میں جاتی ہے تو وہاں پر پیچھے ہی انائزہ کی ماں بھی آ جاتی ہے اور وہ آ کر اس کے باپ کے سامنے کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا آپ کی بیٹی آج آفس میں ورکر کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہوئے بچی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو ہم اور افسن کو کیا منہ دیتے۔ تو وہاں پر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے مرحا کا باپ۔ تو افسن وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ مرحا کی عزت کو کس طرح سے بچانا ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ جا کر آرام کریں۔ تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مرحا خوش ہو جاتی ہے کہ افسن نے اس کے بارے میں آ کر وہاں پر بات کی ہے، اس کے باپ کے سامنے سے حوصلہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انائزہ شاہ رخ کے گھر میں ہوتی ہے اور گھر میں پانی ختم ہو جاتا ہے اور شاہ رخ سے کہتی ہے کہ گھر پہ پانی نہیں ہے، تو وہ اس پہ روب جھاڑتی ہے۔ تو شاہ رخ کہتا ہے کہ میں پہلے کی طرح تمہارے پیچھے دم نہیں ہلاتا پھروں گا، تمہیں جو کچھ بھی چاہیے اپنا بندوبست خود کر لو، اور اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے مجھے ٹائم سے اٹھانے کا تو میرے لیے جا کر ناشتہ بناؤ۔ اور انائزہ بہت ہی برے طریقے سے اب پھنس چکی ہے، کیونکہ شاہ رخ اب اسے بات بات پر بلیک میل کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تم میری باتیں نہیں مانو گی تو میں تمہاری وہ وائس جا کر تمہارے باپ کو سنا دوں گا، تو تمہاری ساری اوقات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ انائزہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ وہ بہت ہی برے طریقے سے پھنس چکی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو دوسری طرف مرحا اپنے باپ کی خدمت کرنے میں لگی ہوئی ہے، اس کی اور انائزہ کی ماں چاہتی ہے کہ مرحا یہاں سے جلد واپس چلی جائے۔ اور وہاں پر جب افسن کی ماں آتی ہے تو انائزہ کی ماں افسن کی ماں کو باتیں سنا دیتی ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے تنگ آ کر میری بیٹی انائزہ دوبارہ سے یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، کیونکہ وہ آپ لوگ مرحا جب آفس سے ہو کر گھر واپس آتی ہے اور آپ اپنے باپ کے کمرے میں جاتی ہے تو وہاں پر پیچھے ہی انائزہ کی ماں بھی آ جاتی ہے اور وہ آ کر اس کے باپ کے سامنے کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا آپ کی بیٹی آج آفس میں ورکر کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہوئے بچی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو ہم اور افسن کو کیا منہ دیتے۔ تو وہاں پر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے مرحا کا باپ۔ تو افسن وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ مرحا کی عزت کو کس طرح سے بچانا ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ جا کر آرام کریں۔ تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مرحا خوش ہو جاتی ہے کہ افسن نے اس کے بارے میں آ کر وہاں پر بات کی ہے، اس کے باپ کے سامنے سے حوصلہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انائزہ شاہ رخ کے گھر میں ہوتی ہے اور گھر میں پانی ختم ہو جاتا ہے اور شاہ رخ سے کہتی ہے کہ گھر پہ پانی نہیں ہے، تو وہ اس پہ روب جھاڑتی ہے۔ تو شاہ رخ کہتا ہے کہ میں پہلے کی طرح تمہارے پیچھے دم نہیں ہلاتا پھروں گا، تمہیں جو کچھ بھی چاہیے اپنا بندوبست خود کر لو، اور اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے مجھے ٹائم سے اٹھانے کا تو میرے لیے جا کر ناشتہ بناؤ۔ اور انائزہ بہت ہی برے طریقے سے اب پھنس چکی ہے، کیونکہ شاہ رخ اب اسے بات بات پر بلیک میل کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تم میری باتیں نہیں مانو گی تو میں تمہاری وہ وائس جا کر تمہارے باپ کو سنا دوں گا، تو تمہاری ساری اوقات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ انائزہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ وہ بہت ہی برے طریقے سے پھنس چکی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو دوسری طرف مرحا اپنے باپ کی خدمت کرنے میں لگی ہوئی ہے، اس کی اور انائزہ کی ماں چاہتی ہے کہ مرحا یہاں سے جلد واپس چلی جائے۔ اور وہاں پر جب افسن کی ماں آتی ہے تو انائزہ کی ماں افسن کی ماں کو باتیں سنا دیتی ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے تنگ آ کر میری بیٹی انائزہ دوبارہ سے یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، کیونکہ وہ آپ لوگ مرحا جب آفس سے ہو کر گھر واپس آتی ہے اور آپ اپنے باپ کے کمرے میں جاتی ہے تو وہاں پر پیچھے ہی انائزہ کی ماں بھی آ جاتی ہے اور وہ آ کر اس کے باپ کے سامنے کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا آپ کی بیٹی آج آفس میں ورکر کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہوئے بچی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو ہم اور افسن کو کیا منہ دیتے۔ تو وہاں پر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے مرحا کا باپ۔ تو افسن وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ مرحا کی عزت کو کس طرح سے بچانا ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ جا کر آرام کریں۔ تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مرحا خوش ہو جاتی ہے کہ افسن نے اس کے بارے میں آ کر وہاں پر بات کی ہے، اس کے باپ کے سامنے سے حوصلہ ہو جاتا ہے۔
آپ دیکھیں کہ انائزہ شاہ رخ کے گھر میں ہوتی ہے اور گھر میں پانی ختم ہو جاتا ہے اور شاہ رخ سے کہتی ہے کہ گھر پہ پانی نہیں ہے تو وہ اس پہ روب جھاڑتی ہے تو شاہ رخ کہتا ہے کہ میں پہلے کی طرح تمہارے پیچھے دم نہیں ہلاتا پھروں گا، تمہیں جو کچھ بھی چاہیے اپنا بندوبست خود کر لو، اور اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے مجھے ٹائم سے اٹھانے کا تو میرے لیے جا کر ناشتہ بناؤ۔ اور انائزہ بہت ہی برے طریقے سے اب پھنس چکی ہے کیونکہ شاہ رخ اب اسے بات بات پر بلیک میل کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تم میری باتیں نہیں مانو گی تو میں تمہاری وہ وائس جا کر تمہارے باپ کو سنا دوں گا، تو تمہاری ساری اوقات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ انائزہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ وہ بہت ہی برے طریقے سے پھنس چکی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو دوسری طرف مرحا اپنے باپ کی خدمت کرنے میں لگی ہوئی ہے اور انائزہ کی ماں چاہتی ہے کہ مرحا یہاں سے جلد واپس چلی جائے، اور وہاں پر جب افسن کی ماں آتی ہے تو انائزہ کی ماں افسن کی ماں کو باتیں سنا دیتی ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے تنگ آ کر میری بیٹی انائزہ دوبارہ سے یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، کیونکہ وہ آپ لوگ مرحا جب آفس سے ہو کر گھر واپس آتی ہے اور اپنے باپ کے کمرے میں جاتی ہے تو وہاں پر پیچھے ہی انائزہ کی ماں بھی آ جاتی ہے، اور وہ آ کر اس کے باپ کے سامنے کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا آپ کی بیٹی آج آفس میں ورکر کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہوئے بچی ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو ہم اور افسن کو کیا منہ دیتے۔ تو وہاں پر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے مرحا کا باپ۔ تو افسن وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ مرحا کی عزت کو کس طرح سے بچانا ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ جا کر آرام کریں۔ تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مرحا خوش ہو جاتی ہے کہ افسن نے اس کے بارے میں آ کر وہاں پر بات کی ہے، اس کے باپ کے سامنے سے حوصلہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انائزہ شاہ رخ کے گھر میں ہوتی ہے اور گھر میں پانی ختم ہو جاتا ہے اور شاہ رخ سے کہتی ہے کہ گھر پہ پانی نہیں ہے تو وہ اس پہ روب جھاڑتی ہے تو شاہ رخ کہتا ہے کہ میں پہلے کی طرح تمہارے پیچھے دم نہیں ہلاتا پھروں گا، تمہیں جو کچھ بھی چاہیے اپنا بندوبست خود کر لو، اور اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے مجھے ٹائم سے اٹھانے کا تو میرے لیے جا کر ناشتہ بناؤ۔ اور انائزہ بہت ہی برے طریقے سے اب پھنس چکی ہے کیونکہ شاہ رخ اب اسے بات بات پر بلیک میل کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تم میری باتیں نہیں مانو گی تو میں تمہاری وہ وائس جا کر تمہارے باپ کو سنا دوں گا، تو تمہاری ساری اوقات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ انائزہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ وہ بہت ہی برے طریقے سے پھنس چکی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو دوسری طرف مرحا اپنے باپ کی خدمت کرنے میں لگی ہوئی ہے اور انائزہ کی ماں چاہتی ہے کہ مرحا یہاں سے جلد واپس چلی جائے، اور وہاں پر جب افسن کی ماں آتی ہے تو انائزہ کی ماں افسن کی ماں کو باتیں سنا دیتی ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے تنگ آ کر میری بیٹی انائزہ دوبارہ سے یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، کیونکہ وہ آپ لوگ مرحا جب آفس سے ہو کر گھر واپس آتی ہے اور اپنے باپ کے کمرے میں جاتی ہے تو وہاں پر پیچھے ہی انائزہ کی ماں بھی آ جاتی ہے، اور وہ آ کر اس کے باپ کے سامنے کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا آپ کی بیٹی آج آفس میں ورکر کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہوئے بچی ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو ہم اور افسن کو کیا منہ دیتے۔ تو وہاں پر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے مرحا کا باپ۔ تو افسن وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ مرحا کی عزت کو کس طرح سے بچانا ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ جا کر آرام کریں۔ تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مرحا خوش ہو جاتی ہے کہ افسن نے اس کے بارے میں آ کر وہاں پر بات کی ہے، اس کے باپ کے سامنے سے حوصلہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انائزہ شاہ رخ کے گھر میں ہوتی ہے اور گھر میں پانی ختم ہو جاتا ہے اور شاہ رخ سے کہتی ہے کہ گھر پہ پانی نہیں ہے تو وہ اس پہ روب جھاڑتی ہے تو شاہ رخ کہتا ہے کہ میں پہلے کی طرح تمہارے پیچھے دم نہیں ہلاتا پھروں گا، تمہیں جو کچھ بھی چاہیے اپنا بندوبست خود کر لو، اور اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے مجھے ٹائم سے اٹھانے کا تو میرے لیے جا کر ناشتہ بناؤ۔ اور انائزہ بہت ہی برے طریقے سے اب پھنس چکی ہے کیونکہ شاہ رخ اب اسے بات بات پر بلیک میل کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تم
تم میری باتیں نہیں مانو گی تو میں تمہاری وہ وائس جا کر تمہارے باپ کو سنا دوں گا، تو تمہاری ساری اوقات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ انائزہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ وہ بہت ہی برے طریقے سے پھنس چکی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو دوسری طرف مرحا اپنے باپ کی خدمت کرنے میں لگی ہوئی ہے اور انائزہ کی ماں چاہتی ہے کہ مرحا یہاں سے جلد واپس چلی جائے، اور وہاں پر جب افسن کی ماں آتی ہے تو انائزہ کی ماں افسن کی ماں کو باتیں سنا دیتی ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے تنگ آ کر میری بیٹی انائزہ دوبارہ سے یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، کیونکہ وہ آپ لوگ مرحا جب آفس سے ہو کر گھر واپس آتی ہے اور اپنے باپ کے کمرے میں جاتی ہے تو وہاں پر پیچھے ہی انائزہ کی ماں بھی آ جاتی ہے، اور وہ آ کر اس کے باپ کے سامنے کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا آپ کی بیٹی آج آفس میں ورکر کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہوئے بچی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو ہم اور افسن کو کیا منہ دیتے۔ تو وہاں پر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے مرحا کا باپ۔ تو افسن وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ مرحا کی عزت کو کس طرح سے بچانا ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ جا کر آرام کریں۔ تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مرحا خوش ہو جاتی ہے کہ افسن نے اس کے بارے میں آ کر وہاں پر بات کی ہے، اس کے باپ کے سامنے سے حوصلہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انائزہ شاہ رخ کے گھر میں ہوتی ہے اور گھر میں پانی ختم ہو جاتا ہے اور شاہ رخ سے کہتی ہے کہ گھر پہ پانی نہیں ہے، تو اس پہ روب جھاڑتی ہے۔ تو شاہ رخ کہتا ہے کہ میں پہلے کی طرح تمہارے پیچھے دم نہیں ہلاتا پھروں گا، تمہیں جو کچھ بھی چاہیے اپنا بندوبست خود کر لو، اور اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے مجھے ٹائم سے اٹھانے کا تو میرے لیے جا کر ناشتہ بناؤ۔ اور انائزہ بہت ہی برے طریقے سے اب پھنس چکی ہے، کیونکہ شاہ رخ اب اسے بات بات پر بلیک میل کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تم میری باتیں نہیں مانو گی تو میں تمہاری وہ وائس جا کر تمہارے باپ کو سنا دوں گا، تو تمہاری ساری اوقات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ انائزہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ وہ بہت ہی برے طریقے سے پھنس چکی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو دوسری طرف مرحا اپنے باپ کی خدمت کرنے میں لگی ہوئی ہے اور انائزہ کی ماں چاہتی ہے کہ مرحا یہاں سے جلد واپس چلی جائے، اور وہاں پر جب افسن کی ماں آتی ہے تو انائزہ کی ماں افسن کی ماں کو باتیں سنا دیتی ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے تنگ آ کر میری بیٹی انائزہ دوبارہ سے یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، کیونکہ وہ آپ لوگ مرحا جب آفس سے ہو کر گھر واپس آتی ہے اور اپنے باپ کے کمرے میں جاتی ہے تو وہاں پر پیچھے ہی انائزہ کی ماں بھی آ جاتی ہے، اور وہ آ کر اس کے باپ کے سامنے کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا آپ کی بیٹی آج آفس میں ورکر کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہوئے بچی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو ہم اور افسن کو کیا منہ دیتے۔ تو وہاں پر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے مرحا کا باپ۔ تو افسن وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ مرحا کی عزت کو کس طرح سے بچانا ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ جا کر آرام کریں۔ تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مرحا خوش ہو جاتی ہے کہ افسن نے اس کے بارے میں آ کر وہاں پر بات کی ہے، اس کے باپ کے سامنے سے حوصلہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انائزہ شاہ رخ کے گھر میں ہوتی ہے اور گھر میں پانی ختم ہو جاتا ہے اور شاہ رخ سے کہتی ہے کہ گھر پہ پانی نہیں ہے، تو اس پہ روب جھاڑتی ہے۔ تو شاہ رخ کہتا ہے کہ میں پہلے کی طرح تمہارے پیچھے دم نہیں ہلاتا پھروں گا، تمہیں جو کچھ بھی چاہیے اپنا بندوبست خود کر لو، اور اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے مجھے ٹائم سے اٹھانے کا تو میرے لیے جا کر ناشتہ بناؤ۔ اور انائزہ بہت ہی برے طریقے سے اب پھنس چکی ہے، کیونکہ شاہ رخ اب اسے بات بات پر بلیک میل کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تم میری باتیں نہیں مانو گی تو میں تمہاری وہ وائس جا کر تمہارے باپ کو سنا دوں گا، تو تمہاری ساری اوقات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ انائزہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ وہ بہت ہی برے طریقے سے پھنس چکی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو دوسری طرف مرحا اپنے باپ کی خدمت کرنے میں لگی ہوئی ہے اور انائزہ کی ماں چاہتی ہے کہ مرحا یہاں سے جلد واپس چلی جائے، اور وہاں پر جب افسن کی ماں آتی ہے تو انائزہ کی ماں افسن کی ماں کو باتیں سنا دیتی ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے تنگ آ کر میری بیٹی انائزہ دوبارہ سے یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، کیونکہ وہ آپ لوگ
میرا جب آفس سے ہو کر گھر واپس آتی ہے اور آپ اپنے باپ کے کمرے میں جاتی ہے تو وہاں پر پیچھے ہی انائزہ کی ماں بھی آ جاتی ہے اور وہ آ کر اس کے باپ کے سامنے کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا آپ کی بیٹی آج آفس میں ورکر کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہوئے بچی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو ہم اور افسن کو کیا منہ دیتے۔ تو وہاں پر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے مرحا کا باپ۔ تو افسن وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ مرحا کی عزت کو کس طرح سے بچانا ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ جا کر آرام کریں۔ تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مرحا خوش ہو جاتی ہے کہ افسن نے اس کے بارے میں آ کر وہاں پر بات کی ہے، اس کے باپ کے سامنے سے حوصلہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انائزہ شاہ رخ کے گھر میں ہوتی ہے اور گھر میں پانی ختم ہو جاتا ہے اور شاہ رخ سے کہتی ہے کہ گھر پہ پانی نہیں ہے تو وہ اس پہ روب جھاڑتی ہے۔ تو شاہ رخ کہتا ہے کہ میں پہلے کی طرح تمہارے پیچھے دم نہیں ہلاتا پھروں گا، تمہیں جو کچھ بھی چاہیے اپنا بندوبست خود کر لو، اور اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے مجھے ٹائم سے اٹھانے کا تو میرے لیے جا کر ناشتہ بناؤ۔ اور انائزہ بہت ہی برے طریقے سے اب پھنس چکی ہے کیونکہ شاہ رخ اب اسے بات بات پر بلیک میل کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تم میری باتیں نہیں مانو گی تو میں تمہاری وہ وائس جا کر تمہارے باپ کو سنا دوں گا، تو تمہاری ساری اوقات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ انائزہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ وہ بہت ہی برے طریقے سے پھنس چکی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو دوسری طرف مرحا اپنے باپ کی خدمت کرنے میں لگی ہوئی ہے اس کی، اور انائزہ کی ماں چاہتی ہے کہ مرحا یہاں سے جلد واپس چلی جائے۔ اور وہاں پر جب افسن کی ماں آتی ہے تو انائزہ کی ماں افسن کی ماں کو باتیں سنا دیتی ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے تنگ آ کر میری بیٹی انائزہ دوبارہ سے یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے کیونکہ وہ آپ لوگ مرحا جب آفس سے ہو کر گھر واپس آتی ہے اور آپ اپنے باپ کے کمرے میں جاتی ہے تو وہاں پر پیچھے ہی انائزہ کی ماں بھی آ جاتی ہے اور وہ آ کر اس کے باپ کے سامنے کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا آپ کی بیٹی آج آفس میں ورکر کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہوئے بچی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو ہم اور افسن کو کیا منہ دیتے۔ تو وہاں پر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے مرحا کا باپ۔ تو افسن وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ مرحا کی عزت کو کس طرح سے بچانا ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ جا کر آرام کریں۔ تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مرحا خوش ہو جاتی ہے کہ افسن نے اس کے بارے میں